آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوتی تو نصیحت کی درخواست کرتے. ہماری بھی جب کبھی کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات، کسی اچھے عالم دین سے ملاقات ہو تو ہم اپنے لیے بھی زندگی کی نصیحت مانگ لیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لائے اور درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں. ایک موقع پر فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلص لدینک یکفیک القلیل من العمل، دین میں اخلاص اختیار کرو، تیرے لیے تھوڑا عمل کافی ہو جائے. یعنی جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے. نیت اتنی اچھی چیز ہے، نیک نیت کی، کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات عمل کیے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے دیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. اگر کسی عمل کا پختہ ارادہ ہے لیکن نہیں کر سکا کسی عذر کی وجہ سے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر اجر و ثواب دے. ہمیشہ نیک عمل میں نیت بھی اچھی رکھنا. حضرت علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو بدعملی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے کہ اتنا بدنیتی سے نقصان پہنچا ہے. اس امت کو بدعملی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا بدنیتی سے نقصان پہنچا ہے. اچھے اعمال کرنے والے کم لوگ ہیں لیکن ان کی نیت بسا اوقات اچھی نہیں ہوتی. ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو ٹٹولنا، کون سی نیت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یا کون سا عمل خلوص کی بنیاد پر نجات کا ذریعہ بن جائے، اور کون سا بڑا عمل، حج جیسا عمل بھی اللہ ضائع کرنے پر آئے ضائع کرتے. 10 عمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے اگر نیت اچھی نہیں. اسی لیے قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. کسی کی 2 رکعت دوسرے کی 100 رکعت پر بھاری ہو سکتی ہے کیوں اس نے اس 2 رکعت کو بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، دوسرے کی 100 رکعتوں میں اخلاص نہیں ہو سکتا ہے. اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اور اعمال میں وزن پیدا کرنے والی 2 چیز، ایمان اور اخلاص. ایمان اور اخلاص. اسی واسطے قرآن کریم میں کافروں کے تعلق سے آیا ہے، لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم کافروں کے لیے کوئی نظام قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. ایمان حالانکہ زندگی میں وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، کافروں کے پاس بھی نیکیاں ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. ان کے آج کتنے بڑے بڑے ٹرسٹ بڑے شہروں میں موجود ہیں جو اپنے ٹرسٹ سے بڑے اسپتال قائم کیے ہوئے ہیں، بڑے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے. نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا ان کے عمل کو تولا نہیں جائے گا، بس ان کے عمل کا صلہ یہ ہے کہ ان کی دنیا اچھی کر دی جاتی ہے، ان کی دنیا اچھی کر دی جاتی ہے اور دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی مال دولت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل میں نیک نیتی نصیب فرمائے. چھوٹا عمل نیک عمل کی اچھی نیت کی بنیاد پر نجات کا ذریعہ ہو. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، حدیث کی ایک موٹی کتاب جمع کی جس کا نام ابو داؤد شریف ہے. ہر عالم کو وہ حدیث کی کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے.
حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث اتنی ہم نے جمع کی، اتنی موٹی کتاب لکھی، لیکن مجھے اس حدیث کی کتاب پر بشارت نہیں ملی، مغفرت کی بشارت نہیں ملی، نجات کی بشارت نہیں ملی۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی کہ سمندر کے کنارے میں چہل قدمی کر رہا تھا، دریا کے کنارے ایک جہاز لنگر ڈالے ہوئے تھا، اس پر ایک ایمان والا بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ میں نے سوچا کہ جواب میں ایمان والے کا حق بنتا ہے کہ یرحمک اللہ کہا جائے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، جس میں سے ایک حق تشمیت العاطس کی، عیادت المریض کی، مریض کی عادت، اتباع الجنائز ہے، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے میں شریک ہونا، کئی حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق تشمیت العاطس ہے۔ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہا جائے۔ اگر اس نے الحمدللہ، ان کے جیب میں 1 درہم تھا، کشتی کرائے پر تھی، جہاز کے قریب گئے اور جا کر ایمان والے کا حق ادا کیا اور کہا یرحمک اللہ۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم نے دریا میں غیب سے آواز سنی، ابو داؤد تیری مغفرت ہو گئی۔ نیت عمل چھوٹا ہے، اخلاص اونچے کر دیتا ہے۔ عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے 2 چیزوں کی درستگی ضروری ہے، ایمان اور اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ سچا کامل ایمان بھی نصیب فرمائے اور وہ اخلاص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دے گی کہ کوئی عمل نجات کا ذریعہ بن جائے اخلاص کی بنیاد پر۔ نیک نیتی کے بڑے برکات ہیں۔ گجرات میں شیخ ہے، موجود ہے، شیخ صلاح الدین سے کے خلیفہ ہے، کہتے ایک دفعہ مثال دیتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی، تو نیک نیتی کا فائدہ بتا۔ ایک آدمی استنجا خانے میں جا رہا، 10 استنجا خانے ایک ساتھ بنے ہوئے، وہ چاہتا تو قریب والے میں چلا جاتا، دوسرے والے میں چلا جاتا، لیکن وہ اخیر والے میں بالکل جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کسی نے تم نے پہلے کو کیوں چھوڑ دیا، وہ بھی تو خالی تھا، دوسرے استنجا خانے کو کیوں چھوڑ دیا، وہ بھی تو خالی تھا۔ اس لیے میں نے چھوڑا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو شدید تقاضا ہو، جلدی فارغ ہونا ہے، یا ایسا شخص آ جائے جس کو دست کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اگر دور تک جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے میں فارغ ہو جائے، کپڑا آلودہ ہو جائے۔ عمل چھوٹا سا ہے، کوئی اس عمل کی قیمت نہیں، لیکن نیت اس بندے نے بہت اونچی کی، اور ظاہر کہنے کو وہ دنیا کی چیز ہے، لیکن اس نے مسلمان کو راحت پہنچانے کی فکر کی۔ راحت بڑی چیز ہے، راحت رسانی کی صفت بڑی چیز ہے، نفع رسانی کی صفت بڑی چیز ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا حاکم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نقصان والی صفت سے اپنے کو دور رکھنا۔ وہ فاحشہ عورت تھی، زانیہ تھی بنی اسرائیل کی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، نفع پہنچایا۔ کیا پلایا؟ کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو۔ پیاس کی وجہ سے ایسا پریشان تھا کہ قریب تھا کہ پیاس اسے ہلاک کر دے، لیکن اس کو رحم آیا، اس زانیہ عورت کو، اس فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلایا، اللہ نے جنت دے دی اسے۔ چھوٹا سا عمل ہے، نفع پہنچایا، اور ایک بلی کو تکلیف پہنچایا، بڑھیا نے باندھ کے رکھا، کھلایا پلایا نہیں، جنگلی ہو کون سا عمل جنت میں پہنچا دے؟ نفع رسانی کی صفت اپنے اندر رکھنا، جہاں تک ہو اپنی ذات سے ہم نفع ہو جائیں، نقصان والی چیز سے اپنے کو دور رکھیں گے۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں، بزرگوں کی کرامت حق ہے، درخت کا بولنا حق ہے، پتھر کا کلمہ پڑھنا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ معجزہ تھا۔ بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، کرامت الاولیاء حق۔ سید سستی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کا ماموں درخت کے نیچے آرام فرما، کہنے لگا درخت بولتا ہے یا سری کل مثلی، اے سری میری طرف ہو جائے، درخت بولتا ہے۔ سید سستی اب بات کرنے لگ جاتے کہ تیری طرح ہونے کا کیا مطلب ہے، بتاؤ تو تیری طرح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ درخت بولتا ہے الناس یرموننی بالاحجار وانا ارمیہم بالاسماء،
کہ لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں لیکن میں ان کو پھل دیتا ہوں. لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں لیکن میں ان کو پھل دیتا ہوں. ایسی صفت اپنے اندر بناؤ کہ لوگ تجھے تکلیف پہنچانے کی فکر کریں لیکن ہماری ذات سے نفع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بہت سارے اسباب ملتے ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں. ورنہ حقیقت ہے ہم آج اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کر کے بتایا. وہی کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، ہر طرح سے ستایا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستانے میں. لیکن جب وہ 7 سال کے لیے پاکستانی میں مبتلا ہوتے ہیں، 7 سال کے لیے پاکستانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے تو یمامہ کے رئیس ثمامہ بن اسال تو خط لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثمامہ اہل مکہ بھوکمری میں مبتلا ہے، کر کے ہمارے دشمن نے ہر طرح سے ستایا ہے لیکن میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، تم ان کے لیے غلے روانہ کرو. مکہ والے بھوکمری میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے لیکن اہل مکہ سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ ان کے لیے 100 اونٹ غلے روانہ کروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال تو یمامہ کا دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت پہلے حدیث سنائی آپ کو پہلی کہ عادت تھی صحابہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو نصیحت کے طالب ہوتے، نصیحت کی درخواست کرتے. ہمارے اندر بھی عادت ہے. ایک اور موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائے. اس موقع پر 3 نصیحت کی حدیث پاک کی روشنی میں بتا 3 نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی نصیحت کی اتق اللہ حیث ما کنت، بڑی قیمتی نصیحت ہے. اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو. یہ پہلی نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو. ہم نے ایمان قبول کیا، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ملی، اب اللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ایک چرواہا تھا، مومن تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایمان کو چاہتے رکھا، جنگل چلے گئے. حضرت عمر فاروق، سخت گرمی ہے، وہ نوکر تھا، بکریاں چراتا تھا. کہا ایک دودھ پلاؤ کسی بکری. نوکر سے کہا، چرواہا تھا، کہا بکری میری نہیں، میں نہیں پلا سکتا، میں تو صرف چرانے کے لیے ہوتا. مالک کہاں پتا، مالک کہاں دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو بکری کا دودھ؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا. صحیح جملہ کا اس چرواہے نے فَإِنَ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهِ. مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے. اللہ سے میں اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ فَإِنَ اللَّهِ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا امت میں جب ایسے لوگ موجود ہوں گے خدا سے ڈرنے والے، یہ امت خراب نہیں ہوگی. مالک میں دیکھ رہا ہوں لیکن جو سب سے بڑا مالک ہے اللہ ہے. سب سے بڑا مالک اللہ. صحیح تو یہ ہے کہ مالک کا لفظ اللہ ہی کے لیے ہونا بھی ہے تو ہم لوگ اپنے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. ایک دفعہ حج کے سفر میں طائف جانا ہوا. طائف اس باغ میں گئے جس باغ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تناول فرمایا تھا. حدیث عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی سعادت ملی. اللہ کے نبی صلی جب اس باغ میں داخل ہوا مالک کے لیے میری بھی نیت تھی کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کا انگور تناول فرمایا ہے، ہر کھا لے اس باغ سے برکت. اس باغ والا موجود تھا. انڈیا کی عادت تھی، میں نے کہہ دیا اس کو انت مالک هذه الحدیقہ، تو آپ اس باغیچے کے مالک ہیں. ناراض ہو گئے. المالک هو اللہ تعالیٰ. فوراً کہا ابو کا ایمان بڑا ٹھوس ہوتا ہے. المالک هو اللہ تعالیٰ، مالک صرف اللہ ہے ہر چیز کا.
مالک صرف اللہ ہے. انا صاحب هذه الحدیقہ، میں اس باغ والا ہوں. مالک تو اللہ ہے، پاس سے میری نسبت ہے. انا مالک هذه فإن اللہ، فإن اللہ، ایک بکری کا چرواہا ایسا بولنا، اللہ سے ڈرو. یہ نصیحت کی جہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو. یہ نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسجد میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، بازار میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے. یہ جان لے تجارت کی عبادت ہے. ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب استادی آج انڈیا کے بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں. ماشاء اللہ ہزاروں بڑے سینکڑوں بڑے مدارس چل رہے ہیں ان کے ماتحت. اللہ کا شکر ہے. حضرت مولانا غلام محمد صاحب استادی بھی جانتے ہو، BOMS کالج، MBBS کالج سبھی چلا رہے ہیں. تو وہ اکثر کہتے ہیں اپنے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، اہل ایمان سے، مسلمانوں تین چیز میں مضبوط ہو جاؤ. یہ پیغام ہم بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. تین چیزیں اپنی مضبوط کرو. مسلمان اپنی تنظیم بنا، مضبوط کرو. مسلمان تبلیغ میں لگے، اللہ کے دین کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کی فکر کرے. تنظیم ہو ہماری، تبلیغ ہو ہماری جانب سے. تجارت کیا؟ تجارت اپنے بزنس کو مضبوط کرے، تجارت میں آگے بڑھے. تجارت کو دنیا نہ سمجھے، تجارت کی دین ہے. اگر تجارت دین نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تجارت فرماتے؟ اللہ کے نیک بندے کیوں تجارت کرتے؟ ہاں، تجارت میں جھوٹ بولنا، خیانت گناہ ہے. سچائی کے ساتھ جو تجارت ہوگی، امانت داری کے ساتھ جو تجارت ہوگی، وہ دین ہے. التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین، سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا مقام تاجر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے بازار سے، ایک گیہوں کی بوری میں ہاتھ ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی بوری میں ہاتھ ڈالا، اندر گیلا تھا، اوپر سوکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو بغیر بتائے بیچا تو یہ دھوکہ ہوگا. دھوکہ ہوگا کہ اندر گیلا ہے، بھیگا ہے، اوپر سوکھا ہے. سنو، من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مومن بازار میں بھی خدا سے ڈرے، اپنی دکان پر بھی خدا سے ڈرے، اپنے گھر میں بھی خدا سے ڈرے. اپنی بیوی اور اولاد کے ماں، بیوی امانت ہے میرے پاس، اولاد ہمارے پاس ہماری امانت ہے. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور خصوصاً ان کی دینی تربیت کی فکر کرنا. یہ حق ہے. اولاد حدیث سنا کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ نصیحت مکمل کر دیتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھتی نصیحت کی. اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو. اور پھر دوسری نصیحت کی، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی نیکی بھی کر، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. تو نیکی کرنے کی، کبھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے سے، نفس اور شیطان کے بہکانے سے، فوراً آپ صدقہ کیجیے. صدقہ بڑی چیز ہے. الصدقہ تو تطفئ الغضب، کسی یتیم پر کر دیجیے، محلے کی کسی غریب پر کر لیجیے، فوراً صدقہ. صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے اپنے دین کی ابتدا صدقے سے کی، اللہ تعالیٰ اس دن اس بندے کی دعا رد نہیں کرے. کیوں مانگے؟ اگر ہم نے اپنے دن کی ابتدا صدقے سے کی، صدقہ. جب کبھی کوئی دوسرا صلاۃ التوبہ دو رکعت پڑھے. اور تیسری نصیحت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لوگوں کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ایمان والوں کا لفظ نہیں فرمایا. لوگوں میں ہمارے برادر وطن بھی، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ایسے اخلاق کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے. ہمارے اسلام نے، اساتذہ نے، مشائخ نے، جتنے اولیاء کرام نے، انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں تک اسلام کو پہنچایا. اپنے اخلاق سے، اخلاق کی بلندی اللہ سے مانگے، اخلاق کی پستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. ان نصیحتوں پر اللہ ہم سب پر عمل کی.